قرآن دیکھا ہوگا آنکھوں میں لگے کیچڑ. ماں نے کیا موٹا ڈنڈا اٹھایا, صبح کو جا امام صاحب کے پاس, اور زیادہ ہکڑا تو ایک لگا دیا کمر پہ, وہ روتا بھی جا رہا ہے اور ایک ہاتھ سے سہراتا جا رہا ہے اور ایک ہاتھ سے پنی میں سپارہ دبائے سینے سے لگائے جا رہا ہے. دیکھو دیکھا ہوگا. مگر سبحان اللہ, اب آؤ ذرا, یسرن القرآن ہے, سینے سے لگا ہوا ہے. اب وہ 5000 کا بستہ پیٹ کے پیچھے لگا ہے. زمانے نے کہا دیکھو اہل والو, کون سا علم بابرکت ہے, کون سا علم بعظمت ہے, کون سا علم باکرامت ہے. جو چیز سینے سے لگائی جاتی ہے وہ لائق تعظیم ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا ستارہ جو اس نے ہاتھ سینے سے لگایا, آنے والا دور دیکھے گا اس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے گا. اسی کے سینے میں اللہ کی کتاب قرآن کے 30 پارے آ جائیں گے اور اسی سینے سے بچہ حافظ قرآن بن جائے گا. زندہ باد. بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک. اب آپ دیکھو جیسے تیسے کر کے بچے نے جو 10,000 روپے باپ نے خرچ کر کے ڈریس اور جوتے اور یہ اور وہ لگائے اور دروازے کے پاس میں لے کے کھڑا کیا, آئی بس, بیٹھا اس میں بیٹا اور کھٹ سے پہنچ گیا اسکول. آ رہا ہے تو بس, جا رہا ہے تو بس. مگر یہ مسجد میں پڑھنے والا, یہ مدرسے میں پڑھنے والا, نہ تو آنکھوں میں ماں نے سرما لگایا ہے, نہ بالوں میں تیل ہے, نہ نیا ڈریس, نہ بہترین جوتے. ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے 2 بیٹے, ایک پڑھتا ہے کالج میں, ایک پڑھتا ہے مدرسے میں. وہ کچیلا میلا پھٹا ہوا کرتا, کوئی بار بار دھل کا, کوئی بار بار پہننا, آنکھوں میں لگا کیچڑ. مگر آپ ذرا دونوں کی زندگی کو سمجھو. گھر سے نکلا انگلش میڈیم کا بچہ, باپ نے لگا دی بس, 800 700 1000 مہینہ, بس آتی ہے بچہ بیٹھتا چلا جاتا ہے. مدرسہ تعلیم القرآن امریہ سٹی میں جانے کے لیے باپ نے نہ رکشہ لگایا, نہ باپ نے بس لگائی, نہ باپ نے سواری کا انتظام. بیٹا گھر سے نکلا, مدرسے کی طرف چلا, بس مل گئی تو اللہ کا شکر, نہیں ملی تو پیدل چلا. مدینے کے آقا نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا, میری امت کے انسان مت گھبرا. باپ نے اس کے لیے سواری کا انتظام کیا تو تیری سواری کا انتظام باپ نے نہیں کیا مگر رسول پاک نے کیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, قرآن پڑھنے والا, دین سیکھنے والا بچہ جب گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو اللہ فرشتے کے پروں کو اس کے دروازے پہ بچھا دیتا ہے. جیسے ہی بچہ باہر قدم رکھتا ہے, فرشتہ اس کے قدم کو اپنے پروں پہ لے لیتا ہے. اب میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں وہ بہتر ہے, تم میں وہ اچھا ہے, تم میں وہ سب سے اچھا ہے جو قرآن پڑھے اور آقا فرماتے میری امت کو قرآن سکھائے. سبحان اللہ. یہ بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. آقا فرماتے کہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا جس گاؤں سے گزر جائے, جس گاؤں سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے, صرف گزرنے کی برکت سے اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے اس گاؤں کے قبرستان میں جتنی بھی قبریں ہوتی ہیں, اچھے بھی ہیں, بد بھی ہیں, نیک بھی ہیں, گناہگار بھی ہیں, نمازی بھی نمازی سب ہے. آقا فرماتے جب وہ ایک دین سیکھنے والا, حافظ قرآن بننے والا, عالم دین بننے والا اس بستی سے گزر جاتا ہے تو اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے اس گاؤں کے قبرستان سے, اس قبرستان کی قبروں سے, قبروں کے مردوں سے 40 دن تک اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے. ارے جب ان کی قبروں سے عذاب اٹھ جائے حافظ کے گزرنے کی وجہ سے
تو جس گھر میں حافظ قرآن رہتا ہو تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا، اور جس کے سینے میں قرآن آ جائے تو اس سینے کا عالم کیا ہوگا۔ آقا فرماتے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کو قبر کی مٹی بھی خراب نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ان بزرگوں کی تعلیم، بڑی قربانیاں دے کر، بڑی پریشانیاں اٹھا کر، بھوک و پیاس کی منزلوں سے گزر کر ان بزرگوں نے اللہ کا دین آگے پہنچایا ہے۔ اب اس دین کو یہاں چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کے اس دین کو اب آگے بڑھانا ہے۔ اور آگے کیسے بڑھے گا؟ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بناتے رہیں گے، حافظ قرآن بناتے رہیں، کارخانے جو ہیں ہمارے دین کے، مدرسے جو فیکٹریاں ہیں، ان میں مال بنتا رہے گا اور مارکیٹ میں آ کے وہی مال پھر بکتا رہے گا۔ حافظ قرآن بنائیے۔ آقا فرماتے کہ جس کا بیٹا حافظ ہو جائے، مگر حافظ بھی ٹھیک ہو بھئی، گڑبڑ نہ ہو۔ گڑبڑ کا مطلب یہ نہیں کہ حفظ کر کے بھول جائے۔ کاروبار کرنا جائز ہے، کریے، کاروبار سنت ہے، کاروبار سے زیادہ اہمیت قرآن کی یادداشت پہ رکھیے۔ امام احمد ابن حنبل 4 امام ہیں، چاروں پر حق ہے۔ ان میں ایک امام اعظم، ایک امام شافعی، ایک امام مالک اور ایک امام احمد ابن حنبل، 4 ہیں۔ ان میں کے ایک ہے امام احمد ابن حنبل، خلیفہ مامون رشید کا دور ہے۔ توجہ کریے آپ، حافظ بننا، عالم بننا آسان نہیں ہے، لوہے کے چنے چبانا ہے۔ جناب والا کئی دن تک یہ مدرسے میں بچے بھوکے بھی رہتے ہیں، کوئی انہیں بے سہارا سمجھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل رو پڑتا ہے جب زمانہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ان پہ ہنستا ہے، جب لوگ ان کی ٹوٹی ہوئی چپلوں کو دیکھ کر، ان کی غربت و افلاس کو دیکھ کر، ان کے حلیے کو دیکھ کر، ان کے پوشیدہ کپڑوں کو دیکھ کر لوگ نظر حقارت ڈالتے ہیں، مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں تم نے وہ بہتر ہے، تم نے وہ عمدہ ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے، لباس گندا ہو، لباس مت دیکھنا، بلکہ میرے دین سیکھنے والے کا دل دیکھنا، وہ ایسا ہے۔ اس کی شان یہ ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے قدم رکھے ہوئے ہیں، فرشتوں کے پر ہیں۔ کتنا ہی بڑا لکھپتی ہو، کروڑپتی ہو، کار پہ تو بیٹھ سکتا ہے، ہوائی جہاز پہ تو بیٹھ سکتا ہے، مگر فرشتے کے پر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر فرشتے کے پر پہ بیٹھے گا تو رسول کی امت کا حافظ قرآن بیٹھے گا، عالم دین بیٹھے گا، وہ قدم نکالتا ہے ادھر، اللہ اس فرشتے کو اس کے پاس پر پھیلا کے بھیج دیتا۔ اب وہ فرشتہ کب تک رہتا ہے؟ آقا فرماتے اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک وہ فرشتہ اس کو لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتہ لے کے جاتا ہے، اور آقا فرماتے جب تک وہ بچہ اپنے ماں باپ سے نہ مل جائے، سبحان اللہ، جب تک وہ بچہ اپنے ماں باپ سے نہ ملے تو آقا فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ آقا فرماتے وہ ایسا ہی ہے جیسے میدان بدر میں صحابہ جنگ کر رہے ہیں، جو شان، جو اجر صحابہ اور جہاد میں دین پھیلانے والے کو اللہ دیتا ہے، وہی اجر اور وہی ثواب قرآن اور عالم دین بننے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے قدموں کی جو گرد ہوتی ہے، جو گرد اڑتی ہے، اس گرد کو فرشتے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ زندہ باد۔ جانتے ہو شیطان نمازی کو کم روکتا ہے، حاجی کو کم روکتا ہے، روزے دار کو کم روکتا ہے، مگر مدرسے میں پڑھنے والے کو زیادہ روکتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ ایک حافظ قرآن بن گیا تو 7 اپنے اوپر والوں کو اور 7 اپنے نیچے والوں کو جنت میں لے جائے گا، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے جہنم دے تو میں اپنے ساتھ بھیڑ لے جاؤں، اور یہ حافظ بن گیا تو میری تعداد کم ہو جائے گی اور مصطفیٰ کی امت کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔
یہ چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، یعنی چوٹی کا زور کبھی دماغ میں فطور بھر دے گا، مدرسے سے بھگا دے گا، کبھی راستے سے غائب کروا دے گا، کبھی مہمانی میں بھجوا دے گا، کبھی پیٹ میں درد کروا دے گا، کبھی بہانے بازی کروائے گا۔ آقا فرماتے یہ تیرا امتحان ہے میری امت کے انسان، یہ تیری آزمائش ہے، تکلیفوں کو مت دیکھنا، دکھوں کو مت دیکھنا، باپ کی غربت کو مت دیکھنا، باپ کی مفلسی کو مت دیکھنا، باپ کو مت دیکھنا، بلکہ مدینے کے رسول پاک کو دیکھنا۔ تیری قدم قدم پر مدد مصطفیٰ کر رہے ہیں، تو پڑھنے کے لیے حافظ چلا، تیرے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر آ گئے، اور جب تو حافظ بن گیا تو آقا فرماتے اللہ تیرے سر پہ تاج شفاعت عطا فرما دے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ امام احمد ابن حنبل خلیفہ مامون رشید کام کی بات سنو، آیا ہے امام احمد ابن حنبل، سب تو لگے اپنے کام میں ہی لگے اپنے دکان میں، اور اماموں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ امام بڑی ذمہ داری ہے صاحب، آپ ہلکا سمجھتے ہو؟ امام بھوکا رہ جائے گا تو پورا گاؤں بھوکا رہ جائے گا، بڑی ذمہ داری ہے۔ سب ٹھنڈ میں لحاظ بولے لیٹے رہتے ہیں، یہ بیچارے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے ہیں، آپ سوتے رہتے ہو، یہ اللہ کی اذان اللہ کے مبارک ناموں کو کھڑے ہو کر میں پر بلند کرتے ہیں۔ آقا فرماتے جو ایک بار اللہ کا نام بلند کرتا ہے اللہ اس سے 100 بار بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد ابن حنبل مامون رشید بادشاہ ہے، سن لو، حافظ بننا عالم بننا آسان، مگر اپنے علم پر کھرا اترنا بہت مشکل کام ہے۔ بننے کو تو سب بن جائیں، مگر اپنے علم پر ڈٹے رہنا، اپنے علم پر ثابت قدم رہنا، یہی عالم کی شان ہے۔ زمانہ ٹھکرا دے، زمانہ الگ ہو جائے، اکیلے رہ جاؤ، پرواہ مت کرنا، تمہاری تو گنتی دین تو تیرا سے شروع ہوئی ہے، تمہاری تو گنتی کربلا میں 5 ہوئی ہے۔ اکیلے مت دیکھنا، جو حق پر ہوتا ہے اسی کے ساتھ رحمان ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ رحمان ہوتا ہے اسی کے ساتھ جہان ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل خلیفہ ہارون مامون رشید نے اعلان کرا کہ یہ جو کتاب قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق پر فنا طاری ہے، کل من علیہ فان، سب فنا ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا تو جب سب فنا ہو جائیں گے تو یہ قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ علامہ امام احمد ابن حنبل چوتھے امام، ان تک جب یہ بات پہنچی تو فرمایا نہیں نہیں، کہا کیوں؟ کہ اللہ باقی، اللہ کا کلام باقی ہے۔ اللہ کی ذات پر جب فنا نہیں تو اللہ کے کلام پر بھی فنا نہیں۔ قرآن آدم کی آدمیت سے پہلے بھی تھا، نوح کی شجاعت سے پہلے بھی تھا، لوط کی حکمت سے پہلے بھی تھا، ابراہیم کی خلت سے پہلے تھا، موسیٰ کے جلال، عیسیٰ کے جمال، تمام نبیوں کی نبوت رسالت سے پہلے بھی قرآن تھا۔ قرآن باقی ہے تو قرآن کا خالق خدا بھی باقی ہے۔ فنا طاری نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے کہا یہ دیکھو مولوی میرے خلاف ہو گیا، کہا میں بادشاہ ہوں، تو کہا میں تجھے دیکھوں یا مدینے کے سرکار مصطفیٰ کو دیکھوں؟ ٹکراؤ ہو گیا بادشاہ کے خلاف۔ بادشاہ نے کہا مولانا میں حاکم ہوں، تو کہا تم حاکم نہیں ہو، حاکم تو سارے جہان کا رب ہے، تو کہا تم وہ کہو جو میں کہتا ہوں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا میں وہ کہوں گا جو مدینے کا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ قرآن باقی، کلام باقی، اللہ کی ذات پہ فنا نہیں تو اللہ کے کلام پر بھی فنا نہیں۔ کہا مولوی کو باندھو ستون سے، توجہ کرو آپ، باندھو ستون سے، باندھ دیا تھم سے۔ صبح سے لے کر شام تک امام احمد ابن حنبل میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ایک عالم ربانی جس کی عظمت اور جس کی حفظ یہ ہے، جس سمندر سے گزرتا ہے مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہے، جن راہوں سے گزرتا ہے شجر و حجر اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من رأى عالما، جس نے بھی میری امت کے عالم کو دیکھا، عالم
आका फरमाते उसने मदीने के मुस्तफा को देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने आमना के लाल से मुसाफा किया, जिसने आलिम को अपने घर बुलाया आका फरमाते उसने मुझे बुलाया, जिसने आलिम को देखा उसने मदीने के सरकार को देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। आलिम रब्बानी बांध दिए गए सुतून से। बादशाह ने कहा आप भी अपने फतवे से अपनी बात से वापस हो जाओ। कहा नहीं। बादशाह ने कहा तो इनको जरा तकलीफ पहुंचाओ। तकलीफ क्या पहुंचा गई? लाया जल्लाद कोड़ा, और जब आपके जिस्म पे कोड़ा मारा तो कहा, जल्लाद ने कहो कि कुरान मखलूक है, तो आपने फरमाया नहीं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्लाद कोड़ा मारता जाता, कहता कहो कुरान अल्लाह की मखलूक है। आप फरमाते नहीं, अल्लाह का कलाम उसकी सिफत है, जैसे अल्लाह बाकी है ऐसे उसका कलाम भी बाकी है। उसकी जात को सवाल नहीं तो उसके कलाम को भी सवाल नहीं। बहुत हो गए, 24 घंटे हो गए, तो बादशाह ने कहा इनका ऊपर का कुर्ता उतार दो। एक आलिम रब्बानी जो अपनी जान को हथेली पे रखे, रातों को सोता नहीं, दिन में चैन और सुकून से नहीं बैठता, जिसकी जिंदगी का एक एक पल, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इसकी रिसालत की ताबीर बन जाता है। अज़मत रिसालत का मामला हो, आलिम रब्बानी मैदान में है। नबी की बेइज्जत का मामला हो, आलिम रब्बानी मैदान में है। नबी की हयात का मामला हो, आलिम रब्बानी मैदान में है। नबी के इख्तियार का मामला हो, आलिम रब्बानी मैदान में है। जिस तरीके से इस्लाम पर हमला होगा और जवाब देने के लिए मैदान में आलिम होगा। नबी ने इरशाद फरमाया आलिम आगे बढ़ेगा, आलिम तला होगा, उसके साथ मदद मदीने के मुस्तफा की होगी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक बेशक हक है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद इब्न हंबल सुतून से बंधे हैं, उतर गया ऊपर का कपड़ा। जालिम ने इतने कोड़े मारे आपके जिस्म से खून के फुब्बारे छूटे, जिस्म लहूलहान हो गया। कहा आप भी कह दो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। कहा नहीं जालिम, मैं कैसे कह दूं जब करबला में हुसैन ने नहीं कहा। बच्चे शहीद होते हैं, 6 महीने के लाल के फलक पे खंजर कर दवा। लोगों ने कहा हुसैन कह दो यजीद बोला, फरमाया नहीं, नाना बोला है, नाना का कुरान बड़ा है, नाना बड़ा है, नाना का दीन बड़ा है। इस्लाम की अजमत है, इस्लाम की सच्चाई है, इस्लाम की हक़ानियत पर हुसैन को जान देना पड़े जान दे देगा, मगर रसूलुल्लाह पे उतरने वाली किताब कुरान को बचा ले। बेशक बेशक बेशक। वो कल वहां में झुके तो मैं यहाँ कैसे झुक जाऊं। जालिम ने उतार दिए कपड़े, जिस्म पे पड़े आपके कोड़े, जिस्म से निकले खून के फुब्बारे। कहा गया आप भी कह दो कुरान सिफत, कुरान मखलूक है। कहा नहीं। तो कहा इनके हाथ खोलो। इमाम अहमद इब्न हंबल इतने बड़े आलिम, नबी की उम्मत के 4 इमामों में से एक इमाम है। कपड़े उतार दिए गए। जालिम ने बगदाद की गलियों में आपको घुमाया, लोगों से कहा देखो ये दीवाना है, ये मजलूब है, ये बादशाह के खिलाफ फतवा देता है। तो आपने फरमाया मैं बादशाह को देखूं या फिर बादशाहों के बादशाह। लोग जो आपके मुरीद थे का हुजूर हक पर कौन है? आप है कि बादशाह है? सच्चाई पर कौन है? फैसला कैसे होगा? तो आपने एक जुमला फरमाया था, आप भी सुनो। ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ तो करोड़ों मुरीद थे बरेली में जनाजे में। तो एक आवाज आती थी कि हमारे जनाजे की हक्कानियत का ऐलान जनाजे में शरीक होने वाले मुसलमानों की तादाद बताएगी। ये किसका जुमला था? ये इमाम अहमद इब्न हंबल का जुमला था। लोगों ने पूछा हजरत तुम सही हो कि बादशाह, तुम हक पर हो या बादशाह? तो फरमाया मैं का इसकी अलामत, इसकी पहचान का इसकी अलामत यह है कि मेरे इंतकाल पर इतना मजमा होगा, इतनी भीड़ होगी, इतना इज़्तिहाम होगा कि मुझसे पहले आज तक किसी के जनाजे में नहीं हुआ होगा। सुभान अल्लाह। कहा बंद कर लो जरा। कहा फरमाया मेरे जनाजे को देखकर 70,000 यहूदी मेरे जनाजे की खुशबू को देखकर नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल को बगदाद की गलियों में घुमाया गया, जालिम जल्लाद ने कोड़े बरसाए। एक वक्त आया आपके जिस्म से खून के फुव्वारे फूटे, एक आन आई, एक घड़ी आई, रसूलुल्लाह का ये नाइब रसूलुल्लाह वारिस उलूम मुस्तफा जानचीने रसूल खुदा दुनिया से इंतकाल कर गया। चरिंदों परिंद सारी मखलूक में ऐलान हो गया, आज अमीरुल मोमिनीन इमाम मुसलमानों के चौथे इमाम अहमद इब्न हंबल का विसाल हो गया। 3 लाख लोग आपके जनाजे में शरीक हुए। जिन गलियों से आपका जनाजा गुजरता था, जिन राहों से आपका जनाजा गुजरता था, उधर जनाजा गुजर रहा है, उधर गलियां खुशबू से महकती जा रही है। पूरा बगदाद महक उठा, आपका जनाजा रखा गया, कब्र में उतारा गया। दूसरा दिन हुआ, एक मैदान में 70,000 यहूदी इकट्ठा हो गए। 70,000 यहूदी कहा आपका नायब कौन है? बुलाया गया, नायब को बुलाया गया, कहा आप आगे हाथ बढ़ाओ। का क्या करोगे? कहा हम कलमा पढ़ के तुम्हारे नबी के दिन में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? का इमाम अहमद इब्न हंबल की शख्सियत को देखकर कह रहे उनकी जिंदगी में तुम नहीं देख पाए? का हमने भी यही कहा था कि हम इंतकाल पर सच और गलत का फैसला करेंगे। उनके जनाजे ने वाज़ेह कर दिया कि इमाम अहमद इब्न हंबल भी सच्चा था, करबला में हुसैन भी सच्चा था, और रसूल के पहले खलीफा अबू बकर भी सच्चे थे, और सारे सच्चों के इमाम मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। 70,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। अब और सुना आखिरी बात, 230 साल हो गए इंतकाल को। बगदाद में कब्रिस्तान में आपका जनाजा रखा गया। 230 साल। पट्टा कहीं खुल गया तो पैटो ही खुल गया। हाँ मतलब देख रहे कोई कहीं खुला है, सब अपने घर बंदूक भी सही बंधे। आखिरी बात सुन लो। हाँ बड़ी मेहनत कर रही हूँ मैं, पूरा दिन नहीं रुकता हूँ और रात में भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुकता हूँ। आखिरी बात सुन लो अपने इमाम की, इन बुजुर्गों की अगर एक मोहब्बत भी दिल में रह गई तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार है, मरने के बाद कब्र में भी बेड़ा पार है। 230 साल। सुन लो आखिरी बात, 230 साल के बाद आपकी कब्र अचानक खुल गई। सुभान अल्लाह। सैलाब आया बगदाद में, उस थपेड़ों की वजह से कुछ कटान हुआ, और उस कटान की वजह से वो करते करते बगदाद के कब्रिस्तान तक पहुंचा। उसी बगदाद के कब्रिस्तान में इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र थी। उनकी कब्र किस तरीके से खुल गई, और उनकी कब्र से जो खुशबू निकली वो पूरा बगदाद उस खुशबू से मुअत्तर। सुभान अल्लाह। गौसे आदम उस वक्त बड़ी छोटी उम्र के थे। गौसे आदम का गुजर हुआ बगदाद के उस कब्रिस्तान से, देखा कि पूरा बगदाद खुशबू से महक रहा है। महक को पकड़ते पकड़ते आगे गए तो देखा कि इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र खुशबू से महक रही है। मेरे गौस ने झांक के देखा तो ऐसा लगा, सुभान अल्लाह, वलियों के दरबार में बैठे हो, वलियों के दरबार में। झांक के देखा गौसे पाक ने तो ऐसा लगा जैसे कि सुबह का जनाजा रखा गया है। न कफन मैला है न बदन मैला। तभी तो शायर ने कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़बान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अभी गौसे पाक कह ही रहे थे कि इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी कब्र से बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। बाहर आए, गौसे पाक की तौलिया भरी और अपने सीने से लगा लिया। जिंदाबाद। मेरे गौस की पेशानी को छुआ, मेरे गौस के सर पे हाथ रखा और फरमाया अब्दुल कादिर जीलानी, फरमाया शहीद शाह बगदाद, पीर लासानी, महबूब सुभानी, शहबाज लामकानी, तेरे नाम से दुनिया की दूर हो जाएगी एक पल में परेशानी। तेरा रुतबा, तेरा ओहदा, तेरी कुर्सी बुलंद है। जो मुर्दे को ठोकर मारेगा वो जिंदा हो जाएगा। जो तुझे देखेगा वो मदीने के मुस्तफा को देखेगा। जो तेरा हो गया वो मदीने में आमना के लाल। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वलियों के सरदार गौसे पाक है, सरताज औलिया गौसे पाक है, सारे जहान के वलियों के सरदार गौसे पाक है। इसका भी कनेक्शन गौसे पाक से है। बेशक बेशक। डायरेक्ट इनके सिग्नल गौसे पाक से टकराते, इधर आप कॉल लगाओ तुरंत घंटी बगदाद में बज जाती है। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह।
100 نمبر کو تو 15 منٹ میں آتی ہے تو 5 سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے. بے شک اللہ کے ولی نبی فرماتے 3 جگہیں جہاں پر مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی, سوال ٹوٹتا نہیں, ان جگہوں میں سے ایک جگہ اللہ کے ولی کی دربار. بے شک مگر بھیا خوب جاؤ, آؤ, یہ ہمارا ایمان, ان کی محبت ہمارا ایمان, ان کے دربار میں جانا ہمارا ایمان. مگر بھیا سجدہ مت کرو, حرام ہے, حرام ہے. چادر چڑھاؤ, اور ان ولیوں کی ولایت پر سب سے زیادہ جو لڑا, جس نے سب سے زیادہ ان کے فیوز و برکات کو لکھا, جس نے ان کی عظمت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا, جو ان کی عظمت پہ مرا, جو ان کی عزت پہ مرا, وہ بریلی کا امام احمد رضا خان ہے, جس نے 1200 کتابیں امت کو لکھ کے دے دی. فرمایا ولی اور مزار میں زندہ ہے, جو مانگو گے اس کے در سے اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا. مگر ان کا ادب کرو, ان کی تعظیم کرو, 4 ہاتھ کی فاصلے کے دوری سے کھڑے ہو جاؤ. بے شک بے شک یہ بہت ہائی پاور ہے. تم تھانے کے ایسو کے قریب کرسی کے برابر میں جا کر اس کے سر پہ کھڑے بھی ہو سکتے, ایسو چپراسی کے منہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. دور کھڑے ہوتے, صاحب, ارے یہ تو وہ ایسو ہیں, یہ تو وہ کوتوال ہیں, ان کی حکمرانی ایسی چل رہی ہے. انسان ہے اسے بھی دے رہے, جنات ہے اسے بھی دے رہے, اور کوئی شیطان ہے تو اس کو پکڑ کے ڈبے میں بند بھی کر رہے. بے شک زندہ باد بے شک. اور ان کی عظمت روڈ کے انجینئروں سے پوچھو, بے شک روڈ بنانے والے انجینئروں سے جی جی پوچھو, بے شک. ان کی طاقت. کہتے مندر آئے کھسا دیں گے, ہاسپٹل آئے کھسا دیں گے, تھانہ آئے کھسا دیں گے, اسکول آئے کھسا دیں گے, کا مسجد کا کھسا دیں گے, کا مزار کا وہاں سے روڈ موڑ لیں گے. بے شک بے شک بے شک. میں نہیں کر رہا, جی 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 دیکھ لو, سمجھا کے دیکھ لو. وہ جانتے ہیں ان کی مار لٹ اوپر سے نہیں پڑتا ہے, یہاں لٹ تو دل پہ پڑتا ہے. کسی کا دماغی بند ہو جاتا ہے, کسی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. میرے شریف میں دیکھو, جی جی بے شک. سبحان اللہ, گیا تھا وہ چرانے کے لیے, آنکھوں کی روشنی چلی گئی, جا لے کے جائے گا کہاں. تو اللہ کے ولی ہیں, یہ بہت پاورفل ہیں. گاؤں کے پردھان کا جتنا ادب کرتے ہو, پردھان جی, یہ تو پردھانوں کی بھی پردھان ہے. بے شک ادب کے ساتھ آپ باوضو آؤ, خوشبو کے آستانے پہ چھڑکو, گلاب کے پھولوں کو ڈالو, بے شک. یہ خوش ہوں گے. اگر چادر چڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ ناراض نہیں ہوں گے. 11 روپے ہیں, یہ فرماتے 11 ہی روپے کافی ہیں. حضور چادر چڑھانا چاہتا ہوں, آواز آئے گی چادر میں چڑھا, یہ 11 روپے میرے آقا کی امت کے غریب پہ خرچ کر دے, سبحان اللہ. مسجد میں دے دے, مدرسے میں دے دے, تو دے دے گا, تیرے لیے اللہ کا ولی دعا کر دے گا. بے شک بے شک. ادب کے ساتھ 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے. کسی مزار کو سجدہ کرنا حرام جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے سجدہ کرنا میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بے سجدہ شک. کرنا. عائشہ صدیقہ سجدہ کرتی, ابو بکر سجدہ کرتے, عمر سجدہ کرتے. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, محبت اللہ والوں کے لیے ہے. بے شک. ان کا فیض تبھی ملے گا. اور سر کی طرف سے مت جانا کبھی, الٹے سیدھے چلے جاتے ہیں, پیر میں کیچڑ لگے گھسے جا رہے. ارے یہ تو بڑے دریا دل ہیں جو کچھ نہیں کہتے. پوری دنیا کے دل ان کے مٹھی میں ہوتے ہیں. اللہ فرماتا تم جو کہو گے وہی ہوگا. بے شک. جو کہو گے وہ ہوگا. جو یہ دے دیں گے وہی عطا کر دیا جائے گا. سب کو اللہ ہی دیتا ہے. یہ ذریعے ہیں, یہ وسیلے ہیں. جس سے یہ راضی اس سے کربلا کے حسین راضی, اور جس سے حسین راضی اس سے بغداد کے غوث پاک راضی, اور جس سے غوث راضی اس سے مدینے کے سرکار راضی. اور ان کی رضا اور نبی کی رضا اور رب کی رضا
اولاد کے لیے ماں باپ کی خدمت میں ہے. آقا فرماتے سب سے بڑا مزار تو تیرے گھر میں ہے, سب سے بڑا مزار تیرے گھر میں ہے. آقا کون سا مزار؟ آقا نے فرمایا تیرے ماں اور تیرے باپ سب سے بڑا مزار ہیں. تو محبت سے ایک بار ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے, اللہ تجھے ایک بار دیکھنے کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ماں کو پیار سے سلام کر لے, باپ کو محبت سے سلام کر لے. آقا فرماتے سامنے باپ ہوگا مگر تیرا سلام رسول پاک کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, بس اتنی بات. معاملہ کسی کا پڈا کھل گیا, کسی کا پچھلا کھل گیا. ہم نہیں چاہتے بھیا کسی کا پچھلا کھل کے کھیت میں جائے, ہے نہیں؟ ویسے ہی لوگ سان سے بہت پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بزرگوں کی سچی محبت یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں. ان سے سچی محبت یہ ہے, اس کا حق ادا تبھی ہوگا جب آپ قرآن پڑھے اور اپنے ماں باپ کو فجر میں اٹھائے, خود بھی چلے, ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں. رب بھی راضی ہوگا, ماں باپ بھی راضی ہوں گے. اور جس کے لیے ماں باپ دعا کر دیں گے, آقا فرماتے ماں باپ دعا کرتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے ان کی رضا نہیں ہو سکتی. ماں باپ کا دل دکھا کے ان کی چادروں سے یہ راضی نہیں ہوں گے, ان کا اس کرنے سے یہ راضی نہیں ہوں گے. اگر ماں باپ راضی ہے تو پورا شامیہ حضور راضی ہے, اور یہ راضی ہے تو مدینے کے سرکار راضی ہیں. نبی راضی ہے تو سارے جہان کا خدا راضی. کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتاؤ بھیا, میں بہت بار تمہارے آ چکا ہوں, یہ 5ویں تقریر ہے, تم نے جب جب بلایا میں آیا ہوں. اب بتاؤ پرسوں کو آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ انشاءاللہ. پورا شامیہ حضور دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ کے ولی ہے, دیکھ بھی رہے, چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں, دل بھی دیکھ رہے ہیں. انہی کا مشن ہے کہ قرآن پھیلاؤ, قرآن پڑھاؤ, دین آگے بڑھاؤ. آپ سب لوگ آئیے. کھانے کا بھی انتظام ہے, بہتر یہ کہ گھر ہی کھا کے آؤ. اگر نہ کھا سکو تو وہاں بھی انتظام ہے, وہاں انتظام ہے, ہاں انتظام ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت میں نے ان کا ٹائم لیا, میں معذرت کر رہا ہوں آپ سے جو میں نے آپ کا دل دکھایا. یہ پہلی بار ایسا ہوا جو میں نے ان کو گوتا دیا ہے, ہر بار مجھے گوتا دیا, ہر بار یہ مجھ سے پہلے پڑھے. آج میں نے موقع نکالا پہلے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.